اسی طرح ہم شادیاں کرتے ہیں، شادیوں پر پہلے تو ہم کارڈ چھپواتے ہیں، اور کارڈ کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایک کارڈ 1,000 روپے کا کارڈ ہوتا ہے، اور وہ کارڈ پھر تقسیم ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ کہیں کہ یہ ملک صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، لہذا یہ کارڈ سب سے قیمتی ہونا چاہیے، محلے والوں کو پتہ چلے کہ ہم نے جو کارڈ چھپوائے ہیں اس جیسا کوئی کارڈ نہیں ہے۔ یہ کارڈ بھی کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تبذیر، اور یہ فضول خرچی ہے، اور یہ حرام ہے۔ اگر اس پہ پیسہ لگا رہا ہے تو اس حرام مصرف پہ پیسہ لگا رہا ہے۔ اسی طرح ولیمہ میں کئی ایسے فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ولیمہ سنت ہے، اور ولیمہ کی سنت جو ہے وہ حسب طاقت ہے، حسب استطاعت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ولیموں پر انتہائی کم چیزیں خرچ کی، انتہائی کم چیزیں۔ اور ایک صحابی نے شادی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت نہیں دی۔ آج تو شادی ہوتی ہے جناب، جب تک کارڈ نہ پہنچے پوری برادری ناراض ہو جاتی ہے، اچھا تو نے شادی کی، مجھے بلایا ہی نہیں۔ شادی تو پورے علاقے کو بلانا پڑتا ہے۔ تو صحابی نے شادی کی، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، تو اس وقت جو خوشبو ہوتی تھی وہ رنگدار ہوتی تھی، جرم۔ تو صحابی نے وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی کپڑے پر، اور رنگ نظر آ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا شادی کی ہے؟ کہتے جی میں نے شادی کی ہے۔ تو فرمایا اولم، شادی کی ہے نا تو پھر ولیمہ کھلا، اور ولیمہ کتنا ہو؟ ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہو، ایک بکری ذبح کرو، ولو بشاتن، یہ آپ کا ولیمہ ہوگا۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں کی تاریخ میں جائیں تو انتہائی سادگی کے ساتھ، اور یہ نہیں کہ وہاں مال نہیں تھا، وہاں جو ابتداءً تنگی تھی، لیکن بعد میں اتنے اموال تھے، جب مولویوں کے علاقے ملے، خیبر ملا، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے پیروں اور مولویوں کے علاقے تھے، اور ساری زمینیں جہاد کے ذریعے حاصل ہوئی، تو ہر صحابی کے پاس بڑا مال آیا، لیکن وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، فضولیات میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور آج سے یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو فضول خرچی ہے یہ کئی قسم کا ظلم ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شرعی حقوق کو کبھی ادا نہیں کرے گا، اور شرعی حقوق میں وہ کوتاہی کرے گا۔ اور اسی لیے جہاں جو سخت وعید ہے، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسی وعید پورے قرآن میں نہیں۔ فرمایا جو مبذر، بے جا مال اڑانے والا ہے، فضول خرچیاں کرنے والا ہے، تو یہ شیطانوں کا بھائی ہے۔ اخوان، یہ بھائی ہیں شیطانوں کے۔ یہ شیطان جیسے لوگ ہیں، جیسے شیطان رب کا ناشکرا ہے، یہ بھی رب کے ناشکرے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو غلط مصرف پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، مال دیا، تم سمجھتے ہو یہ ہمارا ہے؟ قطعاً نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ جس کے پاس جتنا مال ہے، پیسہ ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، اور فضول خرچی کرنا اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہے، اور اسی کا نام کفر ہے، ناشکری، اسی کا نام نافرمانی، اسی کا نام معصیت۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں۔ اور اب شادیوں کا حال دیکھ لو کہ شادی ہو رہی ہے، 10 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے ولیمے پہ،
20 लाख खर्चा हो रहा है, और किस? अल्लाह की रजा के लिए। वलीमा को सुन्नत समझ के नहीं, बिरादरी को दिखलाने के लिए, मोहल्ले वालों को दिखलाने के लिए एक दिन में 4 घंटों में 20 लाख उड़ा दिया, और वो भी कर्ज लेकर, अपने बाल बच्चों के मुंह से लुकमा लेकर, गरीबों का हक दबाकर, ज़कात ना देकर, सदका ना देकर, इसने एक दिन में 20 लाख भी थोड़ा है, 40-50 लाख। और इसमें खराबियां क्या है? खराबी यह है कि ये एक तो निकाह के लिए माने भर रहा है। अब अगर कोई दूसरा शादी करता है, वो कहते हैं अगर मेरा वलीमा कम हुआ तो नाक कट जाएगी। और तीसरा, ये भी जो पागल शैतान का भाई है, ये भी सोचे कि शैतान ने जो काम किया उसकी जिल्लत का सबब बना, इसलिए 20 लाख 30 लाख वलीमे पे लगाए। इज्जत कितनी बनी और मकाम कितना मिला? यही बिरादरी रोटी खा के वापस, कोई कहेगा नमक मजे का नहीं था, कोई कहेगा कि ये गोश्त सही नहीं था, कोई कहेगा ये पका हुआ सही नहीं था, कोई कहेगा ज़ायका सही नहीं था। यानी वलीमा खा के वापस आएंगे लानत करते हुए। तो जैसे शैतान अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी करके जलील हुआ, तो ये आदमी भी उसी तरह जलील हो रहा है। तो ये बड़ा लंबा मजमून है। कानून ज़हन में रख लो कि जरूरत का खर्च करना और मसलहत पे खर्च करना, ये बात जरूरी है। जहां खर्च करने की जगह है वहां खर्च करना, मासियत के हर काम में खर्च करना, रियाकारी के कामों पे खर्च करना, हाँ, घोड़े और कुत्तों की रेसों पे खर्च करना, कबड्डियों पे खर्च करना, क्रिकेट के मैचों पे खर्च करना, और इस तरह की फजूलियात पे खर्च करना, और ये सब क्या है? तबजीर है। और शरअन ये सारी चीजें हराम है, और इस दुनिया में भी इसके लिए रुसवाई है, आखिरत में भी रुसवाई है। अगर आदमी इसी एक आयत को अपना नस्बुल ऐन बना ले और पैसा खर्च करते हुए सोच ले कि मेरा पैसा कहां लग रहा है, और ये भी ज़हन में रखे जहां मैं लगा रहा हूं क़यामत के दिन सवाल होगा। ये अल्लाह की अमानत है।